سیدہ زندگی کی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سوائے ٹھوکر لگنے کا اور کچھ نہیں ہے، گمراہی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ کتنے ایسے بیٹھے ہیں بھائی کہ ہم بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہماری پوری زندگی گزر گئی۔ اگر آپ سے پوچھیں گے تو آپ بولیں گے کہ بھائی یہ صاحب کون ہے؟ بولیں یہ بہت قابل انجینئر ہے، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، یہ کون ہے؟ کمپیوٹر کے ماسٹر ہے، یہ کون ہے؟ فلسفہ پڑھاتے ہیں، یہ کون ہے؟ بڑے کروڑپتی تاجر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ان سے قرآن کے معاملے میں پوچھا جاتا ہے تو نہیں آپ پڑھائیے نا۔ نماز مغرب ہے، 1000 مصلی مسجد میں موجود ہے، مؤذن کھڑا ہو گیا، اقامت دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب نہیں آئے، طبیعت ناساز ہو گئی، چکر آ گئی، بیٹھ گئے۔ ایک آدمی ایسا ہو جب مسجد میں آ کے بے تکلفی سے مصلی پر کھڑا ہو جائے، مغرب کے 3 رکعت نماز پڑھائے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں غور کر لے، کیا میں اس مصلی پہ کھڑے ہونے کا اہل ہوں؟ کیا میں نماز پڑھا بھی سکتا ہوں؟ 1000 آدمی مسجد میں ہے اور کچھ بے باک لوگ، بے تکلف لوگ، ہاں میں پڑھا دیتا ہوں، اللہ اکبر، رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کا پڑھنے کا جیسا حق ہے کہ حق ادا کرا، کیا مجوید ہے وہ قرآن کا؟ کیا تجوید سے واقف ہے؟ کیا قرآن کے مخرج سے واقف ہے؟ کیا قرآن کے ہر جو حروف تہجی ہے 29، کیا اس کا ایک مخرج بھی صحیح ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے صاحب، نہیں کر سکتے۔ خیر کے پڑھ رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سمی سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ معنی بدل جا رہا، مطلب بدل جا رہا، ایک کا ایک ہو جا رہا۔ آپ اللہ اکبر، میں پڑھایا مغرب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے اس مصلی کے قابل بنو، پھر مصلی پر کھڑے ہونا، پھر مصلی پر کھڑے ہونا۔ نہیں پڑھا سک رہے، یہ عام بیماری ہے مسلمانوں کی، یہ عام بیماری ہے مسلمانوں کی، جو قرآن کو لے کر ہم دلچسپی نہیں رکھتے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ جستجو نہیں ہے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، قرآن کو لے کر ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ ایک اچھے حافظ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے مجھے، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کیا قرآن کے لیے نہیں نکالا جا سکتا؟ نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں ارے کون بولے؟ کوئی ایک بھی نہیں بولا، پھر آواز کہیں کو آ رہی نہیں نکالا جا سکتا۔ بولے عملاً ہم بول رہے ہیں کہ نہیں نکالا جا سکتا، آپ زیادہ اصرار کریں گے تو ہم اگر ہاتھ اٹھا کے بھی کہہ دیں گے انشاءاللہ ہم ضرور 1 گھنٹہ نکالیں گے، لیکن عملاً بول رہے ہیں نہیں ہوتا۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، سارے بری محفلوں کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ تو عوام ہے، یہ جو ملٹی کلر نظر آتے ہیں نا، ہمارے سام کے کپڑے ڈال کر کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، کپڑے پہ کپڑا، ٹوپی ایک کلر کی، شملہ ایک کلر کا، ہمارے سام کے نگاہ پہنے ہوئے، ایک رکوع تلاوت کر لو بولو۔ حافظ صاحب کسی دن پوچھ لگے حضرت میری سعادت مندی کے لیے 1 رکوع آپ تلاوت کر دیں، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے جائیں، میں بھی ایک ایک آیت آپ کی سنی ہوئی تلاوت کر دوں گا۔ پڑھ سکتے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں، پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے، الا ماشاءاللہ، سب میں ایک آدھ ہوگا، وہ بھی بچپن میں اگر قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا یا کسی اچھے حافظ کے پاس بیٹھ گیا تو ہی وہ قرآن اچھا پڑھ سکتا۔ الا ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو قرآن کے اچھے قاری ہیں،
کلروں میں ہے، اچھے کھاری ہے، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے قرآن کو، نہیں پڑھ سکتے۔ جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو سمجھیں گے کیا، عمل کیا کریں گے، لوگوں کو دعوت کس بات کی دیں گے؟ قرآن کا حق کیا ہے؟ کیا ہے قرآن کا حق؟ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں گے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو پھر کیسا؟ وہ تمہارے ہمارے مخلوق کے کلام پر اللہ کے کلام کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مخلوق پر خالق کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر ویسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے مخلوق پر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولتے نہیں کیسا نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، اللہ کا کلام ہی مانتے، ارے یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ اللہ بار بار ہے جو بول رہا ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ سے امید ہے، آپ سے امید ہے۔ ارے اب ایسی بڑی شخصیت آ کر ایسی بڑی شخصیت بیٹھی ان سے امیدیں ہیں، میرا کام نہیں کر جاتا، وظیفے کے پاس گئے۔ ارے اللہ سے امید مانو، اللہ مقلب القلوب ہے، بندوں کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا دل، انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دیتا ہے۔ آپ اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لو، ایسے بڑے بڑے لوگ گھر پہ کھٹکا مار کے بولیں گے آپ کا کچھ کام ہے، کچھ دنیاوی معاملات ہیں تو ہم کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری سعادت مندی ہوگی۔ کام ہوتا ہے تو ہو جائے، نہ ہوتا ہے تو نہ ہو۔ رشتہ اللہ سے بناؤ، اللہ کے کلام سے بناؤ، رشتہ اللہ سے مضبوط کر لو، اللہ سے مضبوط کر لو۔ دوسری بات کہ ایک تو یہ ہے کہ چلیے قرآن کی کچھ حقوق کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پر یقین کے ساتھ ایمان رکھو، اس کے ایک ایک حرف پہ ایمان رکھو، اس کو پڑھو، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اردو میں ہے نا قرآن، ترجمے ہے نا، پڑھو، پڑھ کر سمجھو اس کو کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں۔ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں تو یقین کر لو کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ بے شک ویسا ہی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے نا بھائی، یہ جب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یقین کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ نہیں کر رہے صاحب، نہیں کر رہے، بڑے بڑے لوگ یقین نہیں کر رہے، ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو بھاگ رہے، قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں کر رہے۔ پہلے تو اس کا اللہ کا کلام پڑھ کے یقین کر لو، پھر اس کے بعد جب اللہ کا کلام ہے تو اس کی تلاوت بھی سیکھو، جس زبان میں وہ نازل ہوا اس کی تلاوت سیکھو، قرآن کی تلاوت سیکھو۔ جب تلاوت سیکھ لیے تو اب عربی سیکھنا دور کی بات ہے، وہ فعلا فعلو گردان وغیرہ پڑھنا، صرف نحو پڑھنا، ادب پڑھنا، یہ بہت لمبا معاملہ ہے۔ دو تین سال تو یوں نکالتے تھے لوگوں کے پاس گئے پڑھا کے، اور سبجیکٹس یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد میں کون سا باپ کدھر بڑھتا، وہ ہماری زندگی کے ابتدائی دور میں ہم جایا کرتے تھے، اساتذہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ گردان یاد کیا کرتے تھے، وہ الگ معاملہ۔ لیکن آج کل سہولت یہ ہے کہ ترجمے سے قرآن پڑھ لیں، معلوم تو ہو کہ آپ کا خالق آپ سے کہہ کیا رہے ہیں، آپ کا پروردگار آپ کو کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے، یہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کریں، ایک ایک آیت پڑھیں، اس پر عمل کریں کہ یہ زندگی میں اس پر عمل ایسے کروں گا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں، ہر فرد کے پاس جائیں کہ بھائی جہاں موقع ملا اس کو قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو۔ کئی محفلوں کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو، کئی محفلوں کی، میں وہ محفلیں گنایا تو ارے وہ محفل کو بھی انہوں اعتراض کرے، یہ محفل کو بھی اعتراض کرے، بات ہو سکتی ہے۔ میں وہ سب محفلوں کو بازو کو رکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں قرآن کی دعوت تو قرآن کی محفل کرو، قرآن کی محفل کرو۔ رات بھر بیٹھے ہوئے، رات بھر بیٹھنے کی جگہ ایک رکوع پر گفتگو کر کے اٹھ جاؤ، ایک رکوع کو تلاوت کرو، ترجمہ کرو، مفسرین کے تفاسیر پڑھو، چاہے وہ 1 گھنٹے میں ہو،
4 گھنٹے میں ہو، بس ایک ہی رکوع پر گفتگو ہوگی، ادھر ادھر نہیں۔ ایک رکوع کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا، یہ مفسر کیا بولے، یہ مفسر کیا بولے، یہ مفسر کیا بولے، پڑھ لیجیے گا، اٹھ جائیے، انشاءاللہ وہ محفل کامیاب محفل ہوگی۔ اور آپ کا خالق مالک آپ سے کہہ کیا رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ آپ سے کیا ہے، اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ کس چیز سے روک رہا ہے، یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ